السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد ممتاز اور میرے ساتھ موجود ہیں مصباح وحید، اور آج کے اس شو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ موضوع جو زبان زد عام ہوا جو موٹر وے کا واقعہ اس کے بعد. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس طرح کے بہت سے واقعات اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. جی ہاں بالکل، اور یہ مسئلہ صرف اور صرف پاکستان کا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہم لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص کو، ہر فرد کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھ کے بہت خوشی بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کے سانحہ، ابھی یہ جو موٹر وے کا سانحہ ہوا اس کے بعد سے پوری پاکستانی قوم ایک بات پہ متفق ہے کہ جو ریپسٹ ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے اور اس معاملے میں قانون اپروو ہونا چاہیے. اور الحمدللہ ہماری پریزنٹ گورنمنٹ بھی اس پہ بہت سے اقدامات لے رہی ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو سانحہ ہوا اس کے بعد کوئی ایسا دن گزرا نہیں ہے کہ جب یہ واقعہ جو ہے ہمیں دوبارہ سننے کو نہ ملا ہو. لیکن دیکھیں، آپ نے جو بات کی کہ سب جو ہے اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی اس کو سزا دینی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں سب سے پہلے جو ہے ان مسائل کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ جن کی وجوہات ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے ہمیں اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. جی ہاں بالکل. تو آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم ان مسائل کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایسے سانحہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم نے آج اس کے حل کی بھی بات کرنی ہے. وہ بات صرف میں نے اور اسد ممتاز نے نہیں کرنی بلکہ آپ لوگوں نے بھی اپنی رائے دینی اپنے کمنٹس اور اپنی فیڈ بیک کے ذریعے کہ ہم ایسے کیا اقدامات لے سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے کو ترقی اور بہتری کی طرف بڑھا سکتے ہیں اور اس طرح کے سانحات کے رجحانات کو کم کر سکتے ہیں. اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سمجھ لینے والی چیز ہے کہ جو اخلاقی قدریں ہیں، روایات ہیں، ہماری اقدار ہیں، برائیاں ہیں یا اچھائیاں ہیں، یہ ہمیشہ سے اوپر سے نیچے آتی ہیں. بالکل. جو عوام میں جو وہی چیز سرایت کرتی ہے جو حکمرانوں میں چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور یہ ایک بڑا مشہور ایک مقولہ ہے کہ باتوں کی بادشاہ، بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ. تو جو ایکٹ یا جو کردار یا جو گفتگو ہمارے حکمرانوں کی ہوگی وہی پھر نیچے سرایت عوام میں کر جائے گی. اب اگر ہم دیکھیں اپنے حکمرانوں کی طرف، جو پاکستان بننے کے بعد اگر ہم 60s کی دہائیوں کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ایوان حکومت ہیں وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی گھنونی ایک چیز ہے جس کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اس کے بعد ہم 70 کی دہائی میں دیکھیں تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے کرتا دھرتا جو حکمران تھے، انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایک طالبہ کو اٹھایا اور اس کو کچھ اسٹوڈنٹس نے دیکھ لیا کہ وہ ایک اغوا کی جا رہی ہے. اس کے بعد وہ سارے مل کر جب انہوں نے اس عمارت کے اوپر دھاوا بولا تو وہاں سے پتہ لگا کہ 8 اور بچیاں ہیں جو اس نے اغوا کی ہوئی ہیں. تو یہ اس وقت کی بات ہے. اور اب پھر اس کے بعد آگے آئیں تو ہم 90 کی دہائی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک حکمران تھے، ان کے ساتھ ریلیشن شپ کی وجہ سے ایک جرنلسٹ خاتون جو ہیں وہ ان کی طلاق ہو گئی، اپنے جو ہے خاوند کے ساتھ جو مسائل بڑھنا شروع ہو گئے. اور پھر ابھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں یہ واضح طور پر موجود ہیں، حقیقت جو ہے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ان کے جو ہے غیر قانونی تعلقات رہے ہیں اور ان کے بچے موجود ہیں. پھر یہاں تک بس نہیں ہوتی بلکہ سر عام ایک فرد ہے جو یہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے جو ہے ایوان حکومت میں موجود ہے کہ اگر دودھ ملتا ہے تو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ایک کریکٹر ہے جو کہ ہمارے حکمرانوں کا ہے. جب ان کا یہ موجود ہے تو یہ ناممکن ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے. جی ہاں بالکل. لیکن اگر ہم بات صرف حکمرانوں کی کریں تو یہ جائز نہیں ہوگی. میں یہ سمجھتی ہوں یہ زیادتی ہے کہ اگر ہم صرف اپنی حکمرانوں اور اپنی حکومت کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرائیں کہ ان کی برائیوں اور ان کی اس طرح کی اخلاقی برائیوں کی وجہ سے ہماری قوم پہ ایسا اثر پڑا ہے. اس بات پہ غور کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ دے آر دا الیکٹڈ لیڈرز. ہم ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں اور ڈیموکریسی پہ عمل کیا جا رہا ہے، اور ان لیڈرز کو بنانے والے، ان کو الیکٹ کرنے والے بھی ہم لوگ ہیں. عام عوام ہے جو ان کو الیکٹ کر کے ان کو اس پوزیشن تک پہنچا رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل آف پاکستان.
کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں ویسی ہی ان کی گورنمنٹ پورٹرے کر رہی ہے اور جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہی رعایا میں بھی آ رہا ہے. تو دیز تھنگس آر انٹر کنیکٹڈ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے یا ہم صرف حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے. اصل میں تو حکومت کو کس نے الیکٹ کیا ہے, بات تو یہی ہے. تو ہمیں کئی دفعہ مواقع ملے ہیں کہ ہم انہیں تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن ہم انہی کو ان ایوان حکومت میں بھیجتے ہیں. اچھا, اس واقعے کے بعد ایک بہت ہی بڑا مسئلہ اس وقت بنا جب ایک گورنمنٹ آفیسر نے ایک بیان دیا اس خاتون کے بارے میں کہ ان کو اس وقت وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا. اب باوجود اس کے کہ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو مرضی وقت ہے ہر چیز کو محفوظ بنانا ان کا کام تھا. لیکن دیکھیں ایسے گورنمنٹ آفیسرز کو اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ یہ سیاسی اتھارٹیز ہوتی ہیں, اور جو سلیکشن بورڈ ہے اس نے ان کے بارے میں واضح طور پر ریمارکس دیے ہوئے تھے کہ یہ جو صاحب ہیں ان کی ناجائز تعلقات ہیں ایک ملازمہ کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود انہیں اپوائنٹ کیا گیا. لہٰذا جب ہم سیاسی طور پر کسی کو الیکٹ کر کے ایوانی حکومت میں بھیجتے ہیں تو اس کے بعد پوری کی پوری مشنری اسی حساب سے ورک کرتی ہے جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں, جیسا ان کا کردار ہوتا ہے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہم نے جن کو ووٹ دیے ہیں انہی کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیش آ رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا میڈیا کا کردار ہے وہ بہت ہی برا کردار رہا ہے پچھلے پورے عرصے کے اندر. ایک وقت تھا کہ جب دیکھیں میڈیا جو ہے نا وہ ایک تو میڈیم ہے ایک بات کو لے کر کسی عوام الناس تک پہنچانے کا, لیکن اس وقت میڈیا اتنا پاورفل ہے کہ وہ اپنا کنٹینٹ خود کریٹ کر سکتا ہے. اور ان کا کنٹینٹ کیسا ہے؟ بالکل ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر ہم اپنی ڈرامہ انڈسٹری کو ہی دیکھیں تو ڈرامہ انڈسٹری میں جس طرح کے وہاں پہ کپڑے دکھائے جا رہے ہیں, جو وہاں پہ فیشن اور جو ٹرینڈس دکھائے جا رہے ہیں, ہماری جرنل پبلک, ہمارے ینگسٹرز اسی ٹرینڈس کو فالو کر رہے ہیں. اور وہاں پہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم ہراسمنٹ کی بات کر رہے ہیں آج, تو وہاں پہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک فیمیل کو اپروچ کرنا تو بڑا آسان ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہو فون کے ذریعے اپنے گھر میں, کالج میں, کولیگس میں آپ کسی بھی فیمیل کو اپروچ کر سکتے ہو, ان سے کوئی بھی بات کر سکتے ہو. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بھی میڈیا کے تھرو ہی دکھایا جا رہا ہے, اور کہہ لو کہ جنسی رجحانات کو میڈیا مزید فروغ دے رہا ہے, ایسے جنسی رجحانات کہ جس کی وجہ سے آگے مزید کہہ لیں کہ مزید برائیوں کی جڑ ہیں جو رجحانات. دیکھیں میڈیا جو ہے وہ خواہشات کو گلیمرائز کرتا ہے, انسان کی وہ حیوانی جبلتیں جو اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, لیکن ان کو اتنا گلیمرائز کیا جاتا ہے کہ وہ بے قابو ہو جاتی ہیں. جیسے اگر ہم کمرشلز کی بات کریں تو آپ کمرشل دیکھیں, ابھی آپ کسی سوپ کا کمرشل دیکھ لیں یا آپ کسی پروڈکٹ کا کمرشل دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ ایک خوبصورت سی خاتون ہے اور وہ اپنی جلد اور اپنی توجہ کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ میری جلد کتنی نازک اور کومل ہے, تو آپ بھی یہ پروڈکٹ استعمال کریں تو آپ کی بھی ایسی ہو جائے گی. اب اگر اس کے پیچھے کی مائنڈ سیٹ اور مینٹالٹی کے بارے میں سوچا جائے کریٹیکلی, تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون اپنی جسم دکھا کے یا اپنی سکن دکھا کے وہ اس چیز کو بیچ رہی ہیں. تو کیا یہ اخلاقی روایات پہ یہ چیزیں ہماری پوری اترتی ہیں کہ آپ کسی عورت کو پورٹرے کر کے اپنا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, اور ناٹ جسٹ ان کمرشلز. اگر آپ پروفیشنل پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں تو مارکیٹنگ کے لیے سمجھا جاتا ہے فیمیل از دا بیسٹ امپلائی ان مارکیٹنگ. بالکل ایسے ہی. اور دوسری طرف اسی میڈیا میں اگر آپ آ جائیں, انٹرٹینمنٹ کی جو انڈسٹری ہے, جو فلمیں ہیں, وہ ہم پاکستانی ویسے تو ساری کی ساری فلمیں دیکھتے ہیں وہ انڈین فلمیں ہیں جو کہ ہمارے کلچر سے ریلیٹ نہیں کرتی, وہ ان کے کلچر سے بھی ریلیٹ نہیں کرتی. وہ بھی وہی میں نے بات کی کہ انہوں نے اپنی چیز کو بیچنے کے لیے اس کو سستے طریقے سے گلیمرائز کرتے ہیں, اور وہ کیا ہے, وہ لڑکا اور لڑکی کا جو تعلق ہے آپس میں. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھ لیں, ہم نے مکمل طور پر ان کو نقل کیا. ہمارے پاس شاید حالانکہ ہمارے پاس اتنے اچھے لوگ ہیں جو بہت اچھا لکھ سکتے ہیں, جن کے کہانی میں کلائمیکس بہت بہترین ہو سکتا ہے اور وہ اٹریکٹ کر سکتی ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سستے طریقے سے آسانی سے ہمیں جو چیز مل رہی ہے ہم اسی کو قبول کر لیں, اور وہ کیا ہے کہ ہم انڈین فلموں کی نقالی کریں. اس چکر میں ہم نے اسی طرح کے گانے بھی بنائے, گیت بھی بنائے, اور اس کے بعد ہم نے آئٹم سانگس بھی بنائے. ایگزیکٹلی دا آئٹم سانگس کے آئٹم سانگ تو آپ کہہ لیں گے انہیں یہ لگتا ہے کہ فلم میں آئٹم سانگ ہوگا تو ریٹنگ زیادہ آئے گی, کیونکہ فلم کا کنٹینٹ ہی ایسا ہے کہ اٹس جسٹ اینڈ جسٹ انٹرٹینمنٹ بیسڈ, اور انٹرٹینمنٹ بھی ایسی کہ لوگوں کی اٹریکشن کا باعث, اور اس طرح کی فلم میں سینز رکھنا کہ ہاں لوگ یہ فلم دیکھیں گے. اور پھر اگر ڈائریکٹر سے یہ سوال کیا جائے, فلم ڈائریکٹر سے, ایک بہت ہی مشہور بالی ووڈ ڈائریکٹر ہیں
جو فحاشی کے اوپر بہت سی فلمز بناتے ہیں اور لوگ ان کی وہ فلمز بہت دیکھتے ہیں. تو ایک بار ان کا انٹرویو میں دیکھ رہی تھی, اس انٹرویو میں جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اٹس ٹوٹلی رانگ, کہ آپ اتنی فحاش فلمیں بنا رہے ہیں اور ہماری پوری جنریشن جو ہے, ہماری پوری یوتھ جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے فحاش فلموں کو, اور آپ کی فلمز تو ماشاءاللہ سے بالی ووڈ میں ٹاپ لیول کی فلمز ہیں, تو آپ اس طرح کی فلمز کیوں بناتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا کلیئر کٹ جواب دیا. ہی سیڈ میں اس طرح کی فلمز اس لیے بناتا ہوں کیونکہ لوگ یہ دیکھنا پسند کرتے ہیں, ہم تو وہ چیز دکھاتے ہیں جو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں. ان کا یہ جواب تھا. لیکن اگر ہم پریزنٹ ڈے کی بات کریں تو ارطغرل کی ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس ڈرامہ نے اتنی کامیابی اور ترقی حاصل کی کہ ابھی گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ارطغرل ڈرامہ درج کیا گیا ہے, اور نہ صرف ترکی, پاکستان, مسلم ممالک بلکہ پوری دنیا میں اس ڈرامے کی مقبولیت کے چرچے ہیں اور سب لوگ اس ڈرامے کو پسند کریں ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں اس طرح کے ڈائریکٹرز, اس طرح کے میڈیا پرسنز کے منہ پہ اس طرح کا ڈرامہ تماچا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم صرف فحاش کانٹینٹ دکھائیں گے اور لوگ فحاشی کو پسند کرتے ہیں. تو ارطغرل جیسے اسلامک ڈراماز بھی مزید پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں جہاں سے اسلامک اخلاقیات اور ویلیوز کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. ایسا ہی ہے. اور ارطغرل جو ڈرامہ ہے اس نے جو صدیوں پرانی انڈسٹری ہے جو ہالی ووڈ کی, اور پھر اس کے بعد بالی ووڈ کا جو گلیمر ہے, اور اس کے بعد جتنے بھی ممالک میں جہاں پر زیادہ تر توجہ انہیں چیزوں پہ دی جاتی ہے ان کو زمین بوس کر دیا ہے, اور یہ ایک حقیقت آشنا کر دی ہے کہ اچھا کانٹینٹ اور وہ حیادار کانٹینٹ جس میں ایک خاندانی نظام بہترین کر کے دکھایا گیا, جہاں پر عورت کی ایک عزت ہے اور وہ میدان جنگ کے اندر, تجارت کے اندر اور ہر چیز کے اندر وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے, تو اس کو ہمیشہ لوگ پسند کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے, اب دیکھیں گھروں کا ماحول جو ہے انسان کے اوپر اتنے شدید اثرات مرتب کرتا ہے, اور ہمارے گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ بالعموم ہم اس بات پر تو ایگری کرتے ہیں اور اس بات کو تو لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے بچے اور بچی کے اندر جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر لڑکا اور لڑکی کے اندر جو فرق کا جو تصور ہے وہ صحیح طرح پیش نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اسے سمجھائیں کہ جو لڑکا ہے اس نے باہر کے کام زیادہ کرنے ہیں, سخت کام زیادہ کرنے ہیں, اور لڑکی کا فرق یہ ہے کہ وہ نرم کام اور گھر کے کام اور نرم مزاجی کی وجہ سے, اس کی نفاست کی وجہ سے وہ یہ کرے گی. اس کے برعکس جو فرق ہمیں بتایا جاتا ہے گھروں کے اندر وہ یہ ہے کہ جو بھائی ہے وہ زیادہ طاقتور ہے, اس سے اجازت ہے کہ وہ اپنی بہن پر ظلم بھی کر سکتا ہے, اسے مار بھی سکتا ہے, اسے روک ٹوک بھی سکتا ہے, اور والدین اس کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ بیٹا تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی بہن کی چیزوں میں مدد کرو, اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عورتوں سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. اب ہم اس سے بچے کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا اس کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھی گفتگو کرنے کی بجائے وہ اس کو مار رہا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر, اور ہم اسے, اور یہ لٹرلی یہ ایک دیکھا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں, گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز. ویورز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ چیز بخوبی ان کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہوگی کہ ہر گھر میں کسی نہ کسی چیز میں یہ چیز ضرور موجود ہے کہ بچوں کو, مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے. اب برتری قرآن کے اگر طریقے سے ہم دیکھیں اسلامک ویلیوز میں, قرآن میں بھی فرمایا گیا مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے, لیکن فضیلت وہاں جو فضیلت ہے وہ جسمانی قوتوں پہ فضیلت ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد جو چاہے وہ عورت کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں, ہاں جی آپ کو مکمل آزادی ہے. اچھا وہی جو چیزیں ان بلٹ ہو جاتی ہیں اس میں وہی اس کا مزاج بن جاتا ہے. اب وہ جاتا ہے تو اس کو کلاس فیلوز جب ملتی ہیں تو وہ بھی ان کے حوالے سے یہی سوچتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے. پھر اگر وہ اپنے پروفیشن میں جائے وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے, تو وہ ایک ماحول بن جاتا ہے اور اس کا ایک جو ہے ایک سوچ بن جاتی ہے. اور اس میں ایک چیز میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مرد کو شروع سے بتایا جاتا ہے کہ وہ برتر ہے عورت سے, لیکن جب وہ لوگ پروفیشنل فیلڈ میں آتے ہیں اور کبھی ایسا ہو کہ کوئی فیمیل ان سے زیادہ اچھی ہو کسی چیز میں, تو ایک حسد کا ایلیمنٹ نکل کے آ جاتا ہے کہ مرد کہتے ہیں بھئی عورتیں ہم سے آگے نہیں ہو سکتی کسی چیز میں. تو بات یہ نہیں ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ آگے ہیں یا مرد آگے ہیں. پروفیشنلزم میں یہ سمجھتی ہوں کامیابی تب ہی ممکن ہے جب مرد اور عورت ساتھ مل کے آگے بڑھیں گے, کندھے سے کندھا ملا کے, کوئی کسی کے سر پہ بیٹھ کے نہیں, اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کریں گے. اچھا دوسری پھر یہ جو معاملات ہیں یہ تب بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب مردوں کی نظریں بے باک ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں جب مرد اپنے گھر کی عورتوں کے علاوہ دوسروں کو گھور گھور کر دیکھنا شروع ہو جاتا ہے
تو ظاہر اربوں خواتین موجود ہیں اس دنیا کے اندر. اب ہر عورت کے اندر کچھ خاص خوبی ہے, کچھ اچھی ہے, کچھ اچھائی ہے, جو ہو سکتا ہے آپ کو اپنی بیوی میں نہ ملے, اپنے گھر کی خواتین میں نہ ملے, اور آپ کو ہر عورت میں کوئی نہ کوئی چیز اچھی نظر آنے لگ جائے گی. اب آپ کیا کریں گے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مرد کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ ایک ہوس ہے جو اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی بالکل, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں قصور صرف اور صرف مرد کی نظر کا نہیں ہے. آج کے دور کی عورت کی اگر ہم بات کریں تو آج کے دور کی عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک میگنٹ بن جائے, وہ ایک مغناطیس کی طرح بن جائے, اور سب چیزیں, سب دنیا کے مرد اور ان کی نگاہیں اور ہر شخص ان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے. اور اسی کے لیے عورتوں کا اگر آپ لباس دیکھیں یا ان کی بات چیت دیکھیں, ٹھیک ہے, ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کی اگر ہم خواتین کی بات کریں تو گھر میں تو نارمل بیٹھی ہوں گی, یہ شاپنگ کرنے جانا ہے تو تیار ہو کے جانا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, تو شاپنگ کرنے حالانکہ ان کو گھروں میں تیار ہو کے رہنا چاہیے. اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کے لیے, اگر بہنیں ہیں تو گھر کا ماحول ہی جو ہے خوبصورت اور رنگا رنگ جو ہے وہ بہنوں کی وجہ سے ہوتا ہے. وہاں پر وہ ان کے حلیے بگڑے ہوئے ہوں گے, شکلیں بگڑی ہوں گی, باہر جائیں گے تو وہ حور پری بن کر جو ہے پہنچی ہوں گی. تو یہ بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں یہ معاشرے کی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہی وہ وجوہات ہیں جو پھر ایک مجموعے کی شکل لے لیتی ہیں اور پھر ہمارے معاشرے میں اس طرح کے سانحے رونما. جو میں نے نظروں کی بات کی وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ باہر کی راہ چلتے عورتوں کو دیکھنے کی بات ہے, بلکہ جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک غلط قسم کی بد اخلاق قسم کی ویڈیوز کی طرف چلے جاتے ہیں وہ, اور پھر دوسری بات یہ کہ اب عام طور پر جو انڈین موویز ہیں, ہمارے ڈراماز ہیں, ان میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے, جو کچھ آپ اپنے ذہن میں انڈیلتے ہیں تو جو آپ کا ذہن ہے وہی پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو آپ سنیں گے وہی آپ بولیں گے, جو آپ اپنے اندر انرجی, یہ تو نیچر کا رول ہے کہ آپ کبھی فزکس کیمسٹری کے رولز بھی اگر پڑھیں تو نیچرل لا ہے کہ جو آپ آبزرو کریں گے وہی آپ ایمٹ کریں گے. تو جس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں, جو کنٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں, جو گفتگو آپ اپنے دوستوں سے کر رہی ہیں, جس ماحول کو آپ آبزرو کر رہے ہیں, یا جیسے آپ امیجن کریں آپ مووی کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کوئی مووی دیکھ رہے ہیں, تو اس میں جو آپ کو سینیریو نظر آ رہا ہے, اس سینیریو میں جس طرح کی حرکات کی جا رہی ہیں, تو پاسبل ہے کہ کل کو جب اس شخص کو وہ سینیریو اور ماحول ملے تو وہ بھی وہی حرکتیں کرے. ہر انسان اپنی سوچ کو اور اپنے کردار کو اور اپنے عمل کو نہیں بدلے گا تب تک معاشرے میں چینج نہیں آ سکتا. باتیں تو ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, ہم بھی کر رہے ہیں, باتیں مزید ہوتی رہیں گی, لیکن جب تک ہم اس چیز کو عملی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے کوئی چینج سامنے نہیں آئے گا. اس طرح کے واقعات مزید آگے بڑھتے رہیں گے, ہوتے رہیں گے, لیکن کوئی کنکلوژن, کوئی سولوشن تب تک نہیں نکلے گا جب تک ہم لوگ خود کو نہیں بدلیں گے. تو جناب یہ تھا آج کی ہماری ڈسکشن اور انتہائی اہم موضوع کے اوپر, اور ہم نے کنکلوڈ یہ کیا ہے کہ معاشرے کی پوری ذمہ داری ہے, ہمارے گھروں کی ذمہ داری ہے, ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے, ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, تبھی یہ معاملات جو ہیں حل ہوں گے. اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت, آپ کے میزبان اسد ممتاز کو, اور میرے ساتھ موجود ہیں مصباح وحید. اللہ حافظ.